صحیح ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا گون ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لیں تو یہ بہتر ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے. اور فرمایا کہ اگر آپ دین کا ایک باب سیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو دیکھیں 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا کتنا زیادہ وقت لیتا ہے. اور شاید ہم میں سے کسی نے ایک مرتبہ 1000 رکعت نفل زندگی میں پڑھی بھی پڑھی، لیکن دین کا ایک مسئلہ اگر انسان کو آ جائے، سیکھ لے، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں تو اس نیت سے بیٹھے ہیں، ایک تو بڑی رات ہے، اس رات میں ہم کچھ نہ کچھ نیک کام کر لیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. انسان کی آخری خدمت اسے کہتے ہیں. اور یہ ہر شخص کے اوپر یہ دن آنا ہے. ایک دن آئے گا کہ میں نہیں ہوں گا. آپ میں سے ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، یعنی آج اندازہ لگائیں 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں بھی اور لوگ ہوتے ہیں، سب نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. یہ اتنی یقینی بات ہے، اتنی یقینی بات ہے کہ اس میں ذرا شک کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہم میں سے ہر بندے نے اس مرحلے سے گزرنا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی یقین نہیں آتا. تو اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے. میت کے ساتھ جو آخری اس کی خدمت ہوتی ہے، اس کا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مردے کو غسل دیا اور اس کے لبوں کو اس نے پردہ ڈالا، یعنی انسان جب کسی کو غسل دے گا تو ظاہر ہے اس کا جسم اس کے سامنے ہوگا، لیکن اس کے عیبوں پہ اگر وہ پردہ ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائے گا. 40 مرتبہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے 40 بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. حالانکہ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے، لیکن غسل دینا یہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی ہم آج کے سبق میں غسل انشاءاللہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اس کو. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ سا کام ہے. اس میں یہ ہے کہ ساتھی کو ہم نام لٹائیں گے اور میت کو جس طرح غسل دیا جاتا ہے اس طرح ہم نے جو ہے غسل دینا ہے. آپ آئیں جلدی بیچ میں سے آئیں. میت کو 2 طرح سے لٹایا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میت کی ٹانگیں جو ہیں وہ ایسے قبلے کی طرف ہو جائیں، سر تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منہ اس کا قبلے کی طرف ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹانگیں قبلے کی طرف. ٹانگیں جب قبلے کی طرف ہوتی ہیں تو یہ اصل میں رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. ٹانگیں جب اس طرف ہوتی ہیں تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے. تو یہ 2 طرح سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں میت کو لٹا کر. جی اس طرح بھی اور اس طرح بھی. ہاں اس طرح بھی. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا کام میت کے لیے جب ہم کفن لینے جاتے ہیں تو کفن کے اندر ہمارے پاس مرد کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں. کفن سیٹ جب آپ لیتے ہیں، کفن سیٹ، تو مرد کا الگ ملے گا اور عورت کا الگ ملے گا. تو مرد کا جو کفن سیٹ ہے اس میں 3 کپڑے بنیادی طور پہ جو ہوتے ہیں، بڑے کپڑے 3 کپڑے ہوتے ہیں. ایک وہ تو انشاءاللہ ہم جب کفن پڑھیں گے اس میں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے جس کو پردہ کہتے ہیں. یعنی میت کو جب غسل دیا جائے گا تو سب سے پہلا کام ہم نے، غسل سے پہلے چند کام ہم نے کرنے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. غسل سے پہلے تقریباً 3 کام ہم نے کرنے ہیں وہ سیکھ لیں. نمبر 1
ہم نے میت کے پردہ کا انتظام کرنا ہے تو اس کے اوپر یہ کپڑا ایسے بچھا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا پردہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ کسی کو اپنے جو ہے یہ گھٹنوں سے اوپر ران نہ دکھا سکتے ہیں اور نہ ہاتھ کوئی لگا سکتا ہے۔ تو ہم جب میت کو نہلائیں گے اس وقت بھی ہاتھ کے اوپر گلفز ہوگا یا ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ہوگا موٹا، اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اور دیکھے بغیر دونوں کام ہوں گے، دیکھیں گے بھی نہیں اس کے سطر کی طرف اور اسی طرح جو ہے نا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ننگا ہاتھ نہیں لگائیں، یہ ہوگا۔ تو میت کا سطر کا ہم نے پہلے اہتمام کرنا ہے، پھر اس کے بعد میت کے کپڑے اتارنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میت کے کپڑے جس طرح زندہ اتار لیتا ہے ویسے تو نہیں اتریں گے، تو اس کے اتارنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میت کے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں، یہ دونوں بازو کو اول تو کوشش کریں گے کہ اس طرح اتر جائیں بٹن کھول کے، اور یہ کپڑے اگر صحیح اترتے ہیں تو پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کے صحیح کپڑے اتر جائیں، اور یہ جو کپڑے ہوں گے یہ قابل استعمال ہوں گے، اس کی کوئی وہ حرج نہیں ہے اس کو کوئی استعمال کرے، دھو کر اگر وہ گندے ہیں صاف کر لیے جائیں، استعمال کیے جائیں تو وہ میت کا یعنی وراثت میں چلے جائیں گے وہ کپڑے۔ اور اگر اس کا کپڑا جو ہے وہ پھاڑنا پڑتا ہے تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بازو ہے یہ یہاں سے جو ہے کینچی کے ساتھ کاٹیں گے اور سیدھا ادھر کلی تک آ جائے گا، دوسری طرف سے بھی ایسے ادھر سے شروع کریں گے ایسے اور سیدھا کلی تک آ جائیں گے۔ تو اب جب آپ اس کو کھینچیں گے آرام سے یہ کپڑے نکل جائیں گے۔ اسی طرح جو ازار ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا پردہ اٹھا کر اور یعنی میت کا جو باندھا ہوا ہے ایبن اس کو کھول کر اور ایک ٹانگ اٹھا کے اس طرح سے جو ہے نا آرام سے نکال لیں گے اور پھر اس کی دوسری ٹانگ اٹھا کے اس طرح آرام سے اس کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کام جو ہم نے یہ کرنا ہے کہ میت کے اوپر کپڑا بچھا لینا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے کپڑے آرام سے اتار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میت کے غسل شروع کرنے سے پہلے یہ کام ہے، ذہن میں آ گئے نا۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم نے اس کپڑے کو بچھانا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے کپڑے ہم نے اتارنے ہیں، اگر اتر سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں اتر سکتے ہیں تو پھر کاٹنے ہیں، تو کاٹنے کا یہی طریقہ ہے آسان طریقہ، قمیض اس طرح سے نکل جائے گی اور جو ازار ہے اس کو آپ کھول کے اور ٹانگیں جب اٹھائیں گے آرام سے ایک سائڈ سے اور پھر دوسری سائڈ سے، تو یہ غسل شروع ہونے سے پہلے کے کام ہے، یہ ہم نے